تو یہ ڈائلاگ کا دروازہ بھی کھلتا ہے، کھلے گا، ڈائلاگ بھی ہوگا، وہ فریق کو سٹیپ ان کرنا چاہیے۔ ملک صاحب، آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف دو راستے ہیں ہمارے پاس، یا گفتگو پارلیمان میں ہونی چاہیے، اباف بورڈ ہونی چاہیے، اور یا سڑک پہ ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو راستہ ہمارے پاس تھا پارلیمان میں گفتگو کرنے کا، وہ حکومت کے رویے کی وجہ سے، جس طرح بل پاس ہوئے ہیں، اور ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے جس میں سیاسی لیڈران جو ہوتے ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ یا ان کی ٹیم کے ساتھ، اور وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، وہ راستہ بھی پارلیمان کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے، اور جو گفتگو ہو سکتی تھی ڈائریکٹلی اس کا راستہ بھی تیسری پارٹی کا بند ہو راستہ وہ ختم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح، جو روز آ کے ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ جی میں سمجھتا ہوں شاید یہ پرانے کلپس ہوں گے، مجھے ان کی سر ڈیٹس دو کا معلوم کلپس جو آپ کو نہیں ہے۔ شروع میں نے آپ کو یہ ڈسٹنکشن کر دی ہے، پچھلے 2 دن کے ہیں، جو پچھلا والا ویک پہلے کا وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ لیکن مجھے جو معلوم ہے نقطۂ نظر پارٹی کا، جو مجھے پارٹی کا یا مریم نواز شریف صاحبہ کا؟ جی مجھے تو پارٹی کی طرف سے یہ نقطۂ نظر ملتا ہے کہ اس وقت کیا یہ ممکن ہے سر کہ مریم بی بی کی ٹیک کچھ اور ہو، اور یہ لوگ میاں صاحب سے لے رہے ہوں لائن، اور میاں صاحب کہتے ہیں ہاں جی اگر وہ آ کے ہم سے بات چیت کریں، معاملات طے کریں تو چل جائے گا؟ دیکھیے یہ سینئر لیڈر ہیں، ان کو میں بات کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، اور مجھے پارٹی کی طرف سے یہی معلوم ہے، یہی ڈائریکشن ہے کہ ہم بات کریں گے پارلیمان میں، اباف بورڈ طریقے سے کریں گے، کیونکہ وہ تمام راستے میں نے آپ کو بتایا وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ زبیر صاحب کا نام لیا گیا، حالانکہ وہ ذاتی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اس کا مطلب اگر آپ ذاتی ملاقات ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی اگر جانتا آپ ہوں یہ نہیں، میں تو یہ لیکن اگر آپ نے اس کو ذاتی کہنا تو دیکھیں میں تو جانتا ہوں، لیکن اگر آپ نہیں جانتے اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس بات پہ ہنستے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، ویسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی ان سے بہت دوستی ہے، میں جانتا جی ہوں۔ میں نے زبیر صاحب سے پوچھا اور میں پیغام لے کر گئے تھے۔ اگر زبیر صاحب مجھ سے غلط بیانی کریں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ زبیر صاحب نے مجھے برملا بتایا ہے کہ ان کے 30-35 سال پرانے تعلقات ہیں اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے تھے، لیکن بالفرض اگر وہ کوئی پیغام بھی لے کر گئے ہوتے بالفرض، اس کو سکھا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے کے بعد، کالنگ آؤٹ کرنے کے بعد، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوئی، اس کون سا راستہ رہ گیا ہے؟ تو پارلیمان کا راستہ بند ہو گیا، جو بلوں کے اندر آپ نے دیکھی جس طرح ہائی ہینڈڈ طریقے سے بل پاس ہوئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے منع کر دیا، ایون جب ہم جنگ میں چلے گئے کشمیر کے محاذ پہ تو انہوں نے اپوزیشن سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور چیف حالانکہ صابر شاکر صاحب اور غلام حسین صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے پچھلے ویک میں یہ بات کہی ہے کہ میں ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن این آر او نے دیکھیے پرابلم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز پہ بات کرنے کی کوشش کریں تو 15 منٹ کے اندر اندر ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے کہ یہ این آر او ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم این آر او نہیں لینا چاہتے تو ہمیں حکومت سے قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں اگر علی سے میری 20-25 سال پرانی دوستی، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، تو میں اگر ان سے بات کروں، یہ میرے دوست ہیں، اور یہ باہر جا کے بولیں کہ مصدق صاحب مجھ سے این آر او مانگ رہے تھے، تو پھر میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا نا۔ یہ اگر مجھے ذاتی حیثیت میں بھی ملیں گے تو میں کروں گا یار تم میرے دوست ہو، جب سیاسی ماحول ختم ہو جائے گا، اس میں تناؤ، تو پھر بات کر لیں گے، کیونکہ ابھی تو تم 15 منٹ کے بعد پریس کانفرنس کر دو گے۔ تو نہ ہم کسی بل پہ بات کر سکتے ہیں، اس کا مطلب این آر او ہوتا ہے، نہ ہم پارلیمان میں کوئی بات کر سکتے ہیں، اس کا مطلب این آر او ہوتا ہے۔ کال آؤٹ کیے جاتے ہیں لوگ، اگر آپ فیٹو پہ بات کر رہے ہیں تو نیب کے قانون پر بات نہ کریں تو کوئی نہیں کہے گا۔ دیکھیے یہ انویٹیشن تو ان کی طرف سے آیا تھا نا، یہ کہتے کہ ہم نے فیٹو پہ نہیں بات کرنی، اب یہ ہو گیا ہے، یہ وہ ہو گیا ہے ہی سیڈ شی سیڈ، کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کہہ رہے تھے، یہ کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے تھے، تو یہی وہ تناؤ ہے جو یہ پیدا ہوتا ہے اس گفتگو سے۔ تو بہتر یہ کہ اس پہ نہ بات کی جائے۔ اگر ہم نے این آر او نہیں کہہ رہے ہیں کہ گفتگو اب نہیں ہوگی، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں ہونی چاہیے، پارلیمان میں ہوگی، اباف بورڈ ہوگی، اگر نہیں ہو سکتی تو پھر سڑک پہ ہوگی جو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور احسن اقبال صاحب، یہ آپ کے سٹالورٹس ہیں، یہ پلرز ہیں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے، سینئر ترین لوگ ہیں، یہ کہیں سے تو یہ ڈائریکشن لے رہے ہیں جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ ان کریں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں، تھرڈ فورس، تیسرا فریق، اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیے میرے خیال میں کسی اور کے کامنٹ پہ کامنٹ نہیں، سٹیپ ان کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ سٹیپ ان اینڈ ٹاک ٹو اس، لڑائی پڑ گئی ہے تو ذرا اس کو سلجھانے کے لیے آپ آگے ہیں۔ بھائی لڑائی، پارلیمان بنا ہوا ہے، آئین موجود ہے ملک کے اندر، یہ تو ہمیشہ سے تھا نا، زبیر صاحب کی ٹائم پہ بھی تھا جب وہ آرمی چیف سے ملنے گئے، میں نے یہی کہا وہ، لیکن پھر بھی بات چیت ادھر ہی ہوتی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اگر علی صاحب کے پاس جاؤں تو آپ مجھے کیا کہیں گے کل؟ اگر علی صاحب باہر نکل کے مجھے کہتے ہیں کہ مصدق صاحب نے کل شام کو، اس کا کیا کہتے ہیں؟ میں اس وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ نے آسما شرازی کے انٹرویو میں بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کو موقع دیا گیا، وہ جب ڈیلیور نہیں کر سکے تو ہم نے یہ لائن لے لی۔ وہ کیا موقع تھا جو ڈیلیور کیا ڈیلیور کرنا ہے شہباز؟ وہ بھی مذاکرات ہی کر رہے تھے نا، وہ کسی سے بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے آپ اگر کہیں تو میں سنا دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے نقطہ نظر اس وقت اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ کوشش یہ تھی کہ پارٹی کے اندر ایک تفرقہ پڑ جائے، جسے آپ نے دیکھا بھی کہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے، دیگر جو لیڈرز ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شین نکل جائے گی، شین بن جائے گی، میم رہ جائے گی، نون ہو جائے گا. وہ ساری باتیں نہیں ہوئیں. جو گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم ملکی مفاد میں ایک مقدمہ آگے بڑھائیں. جو کوشش کی گئی جواب میں وہ یہ کی گئی کہ کسی طرح پی ایم ایل این کو توڑ دیا جائے، اور جب پی ایم ایل این کو توڑنے میں ناکامی ہوئی تو وہ تمام دروازے جو ہیں بند ہو گئے، کیونکہ خیال یہی تھا، گمان یہی تھا. آپ کو یاد بھی ہوگا کہ پروگرامز میں گفتگو ہوتی رہی چل رہی ہے کہ شہباز صاحب ٹیک اوور کر لیں، اینڈ ہی ہیزنٹ اینڈ ہی ول ناٹ. دیکھیے دوبارہ سے نہیں ہوا نا، کوئی دراڑ نہیں پڑی نا. تو میں اس وجہ سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں ایک آئین ہے، رولز آف دا گیم طے ہوئے ہیں، ایک فورم موجود ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اس کو دھونس دھاندلی کے ذریعے چلانا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم کے اوپر احتجاج کریں. سر جب تک آپ یہ اپنا رویہ کے اوپر آج کیبنٹ جاگی ہے.